السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، انسانوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے سے پہلے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو ایمان لانے کے لیے کہا ہے اس طرح سے ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان جس طرح سے تم چاہ رہا ہے کہ اس طرح سے چلو تم اس طرح سے مت چلو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو آدمی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے، دوسرے کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یعنی شیطان کا کام ہی یہی ہے، شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ انسانوں کو بے حیائی اور برائی کا رستہ دکھائے، بے حیائی اور برائی کے رستے پر چلا کر کے اس کے ایمان کو، اس کے دنیا کو اور اس کے آخرت کو، تمام چیزوں کو برباد کر دے۔ پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ شرک کے نئے نئے رستے لوگوں میں پھیلاتا ہے، توحید سے ہٹا کر کے شرک کے نئے نئے رستے اس کو سجھاتا ہے، شرک کے نئے نئے رستے اس کو بتلاتا ہے۔ اب دیکھیے گا، جن لوگوں کی ایک عمر ہو گئی ہے آج کے ڈیٹ میں، 40-50 برس گزار چکے ہیں، وہ اپنے ابتدائی زمانے میں جب لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے سماج کو دیکھا، اس وقت شرک کے وہ رستے نہیں تھے جو آج کے ڈیٹ میں ہیں، اور آج کے ڈیٹ میں شرک کے نئے نئے رستے۔ ایک شادی ہوتی ہے نا، تو شادی میں نئے نئے رسم ہمیشہ لوگ نکالتے رہتے ہیں۔ پہلے وہ سب چیز نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں چل کر کے یہ رسم نکال دیا۔ یہ سب کون نکالتا ہے؟ یہ سب شیطان رستہ دکھاتا ہے، اور جب شیطان اس کو شرک کے نئے نئے رستے دکھلاتا ہے تو پھر اس سے بچنا انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، اور اس طرح سے توحید سے ہٹا کر کے شرک پر لا کر کے گمراہی کے رستے پر انسان کو چلا دیتا ہے۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور بے پردگی کی طرف ابھارے، اور اس کام کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ انجام دیتا ہے۔ فار ایگزامپل کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان دونوں کے ساتھ بھی اس شیطان نے یہی کیا تھا۔ پہلے خوبصورت وعدے کیے، سبز باغ دکھلائے، کہا کہ اگر وہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے، تم کو بہت سارا فائدہ ہو جائے گا، تم جنتی ہو جاؤ گے، تم کو یہاں سے نکالا نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح سے وہ پھل کھلوا کر کے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ پردہ گرا دیا، جو جسم کا کپڑا تھا ننگا کر دیا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی وہی کر رہا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں اسلام نے عورتوں کو حکم کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پردے کے ساتھ اپنے چہار دیواری میں رہے اور بغیر ضرورت کے چہار دیواری سے باہر نہ نکلے۔ شیطان نے لوگوں کے درمیان کیا عام کر دیا کہ جس طرح سے مرد آگے بڑھ کر کے چل رہا ہے اور پورے سماج کو اور پورے گھر کو سنبھال رہا ہے، عورت کو بھی اس کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اپنے گھر کی چہار دیواری سے نکلنا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے، سیلف ڈیپینڈ ہونا چاہیے۔
اور یہ بات دکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی عورت اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، سب سے پہلے اس کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ بے پردہ ہونا پڑتا ہے، سب سے پہلے بے پردہ ہونا پڑتا ہے۔ دوسری جگہ کی بات چھوڑ دیجئے، آج سعودی عرب کو ہی لے لیجیے۔ آج ایک زمانے میں وہاں پر عورتوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آج کے ڈیٹ میں سیلس گرل کے طور پر جو ہے عورتیں دکانوں میں کام کر رہی ہے، مالوں میں کام کر رہی ہے۔ کیوں؟ شیطان نے وہ سبز باغ دکھایا، شیطان نے یہ بتلایا کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو چلنا چاہیے، اس طرح سے ملک کو بھی ترقی ہوگی، ملک کا اکنامیکل جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ اگر عورتوں کو چہار دیواری کے اندر بند کر کے رکھا جائے تو یہ اس کے آزادی کے اوپر ڈاکہ لگانا ہے، اور یہ جو پردہ جو کہہ رہا ہے اسلام، یہ انتہائی دقیانوسی اور بہت پرانی بات ہے، مسلمانوں کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح سے کر کے مرد اور عورت کو بالکل ایک صف میں لا کر کے آزادانہ اختلاط کو لوگوں کے درمیان عام کر کے فتنوں و فساد کے بہت سارے دروازے کھول دیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو سمجھایا، ایمان والوں کو سمجھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آج آپ گھروں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بچیاں بڑھ رہی ہیں ان کے دل کے اندر ایک چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے؟ ہم بھی کماویں، ہمارے پاس بھی پیسہ آوے، اور کمانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں لینی ہے، بڑے بڑے تعلیم لینے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور اس طرح سے جا کر کے لڑکوں کے بیچ میں عورتیں رہ رہی ہیں، لڑکیاں رہ رہی ہیں۔ باہر نکل کر کے دیکھیے، گاڑیوں میں دیکھیے، کالجوں میں دیکھیے، یونیورسٹیز میں دیکھیے، آج کل یہی سب ہو رہا ہے۔ بس بے پردگی بالکل عام ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ آج سماج و معاشرے میں جو کچھ اچھے لوگ دکھ رہے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ان کا کارنامہ ہے۔ آج ہمارا سماج ہو، ہمارا گھر ہو، یا دنیا میں کسی کا بھی گھر ہو، ہر گھر کا یہی معاملہ ہو گیا ہے، ہر گھر کا یہی معاملہ ہو گیا۔ شیطان کی پیروی زیادہ ہو رہی ہے، شیطان کے نقش قدم پر لوگ زیادہ چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی شہر کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مسلم سماج و معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لڑکی اور لڑکے کا اٹیچمنٹ ہو جا رہا ہے، شادی سے پہلے ہی جو ہے لو اور محبت اور پیار ہو جا رہا ہے، اور اسی لو اور محبت اور پیار کی بنیاد پر شادیاں بھی ہو رہی ہے دنیا میں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ مرد اور عورت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑا۔ اور یہ سارا چال سکھلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا نئی نئی بات، لوگوں کے دلوں میں نئی نئی بات آئی، لڑکیوں کی دلوں میں نئی نئی بات آئی، آگے بڑھی، اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور یہ جو احتجاج ہے گھر سے لے کر کے روڈ تک آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر سماج و معاشرہ بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو چکا ہے، بے پردگی ہر سماج و معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ شیطان جو ہے تم کو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے اکثر لوگ بے حیائی میں بہ جاتے تھے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اگرچہ اسی وقت کے لیے ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے اکثر اس فتنے کے اندر بہ جاتے تھے، لیکن اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا جو مفہوم ہے وہ بالکل عام ہے ہر دور میں۔ آج اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وگرنہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم شیطان کے پنجے سے بچ جائیں، شیطان کے چالوں سے بچ جائے، اس کے مکر و فریب سے بچ جائے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں رہ سکتا تھا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک سیرت بنا دیتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں گے پاک سیرت رہنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پاک سیرت رکھے گا، اگر ہم پاک سیرت بننا نہیں چاہیں گے اللہ نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ایمان اور ہدایت لوگوں کی اہلیت کی بنیاد پر دیتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی پاک سیرت اور بلند اخلاق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چاہت کی وجہ سے
تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک سیرت بنا دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون کس چیز کا اہلیت ہے، کس کو کیا دینا چاہیے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.